أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ سجدہ کی آیات چل رہی ہیں. پچھلے ہفتے اتوار کے دن ہم نے جس آیت کے اوپر اپنا درس ختم کیا تھا وہ آیت تھی تہجد کے بارے میں اور رات کے وقت اللہ کو پکارنے کے بارے میں، جس میں میں نے آپ کے سامنے مختلف اقوال ذکر کیے تھے، جس میں یہ بھی تھا کہ ان آیات سے مراد تہجد ہے، اور دوسرا قول تھا مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل پڑھنا ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے. یہ سب اس میں داخل تھا. ایک حدیث شریف تہجد سے متعلق، وہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے، پوری جتنے انسان تھے سب موجود ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوگا. منادی کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ پکارنے والا، وہ کھڑا ہوگا جس کی آواز تمام مخلوقات سنیں گے. وہ یہ پکار کر کہے گا کہ اے اہل محشر، یعنی جو لوگ یہاں جمع ہیں، آج جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت و اکرام کے مستحق ہیں. پھر وہ فرشتہ ندا دے گا کہ اے اہل محشر میں سے، وہ فرشتہ ندا دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جن کی صفت یہ تھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے بستر ان کے پہلوؤں سے دور ہو جاتے ہیں صبح کے قریب تہجد کے وقت، یعنی وہ لوگ اپنے بستروں سے ہٹ جاتے ہیں صبح کے قریب. تو وہ پکار کر یہ کہے گا کہ تمام اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو تہجد کے وقت بیدار ہو جایا کرتے تھے. اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی جو تہجد گزار ہوں گے اور جن کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی. اور اسی روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. دنیا میں ذرا سی محنت اٹھائی، تھوڑی سی مشقت اٹھائی اور آخرت کی کتنی بڑی مشقت سے بچ گئے. اس کے بعد اور تمام لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. ان کے مزے ذرا سی دنیا میں اور
ہمارے سارے حضرات یہ فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ذرا سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مشکل لمبا چوڑا کام ہے نہیں۔ مشکل لگتا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے سونے کا نظام غلط ہے۔ ہم اگر سنت پر عمل کریں تو سنت یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر بعد العشاء، عشاء کے بعد، اس سے پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ عشاء کے بعد گپ شپ کرنے کی عادت تھی، بیٹھ گئے گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، رات کے کئی پہر گزر گئے، صبح کے قریب کوئی جا کے سوئے۔ وہی حال آج ہم لوگوں کا بھی ہے۔ عشاء تک تو کھانے کی بھی نوبت نہیں آتی، کھانا وانا بھی عشاء کے بھی بڑے آرام سے ٹھہر کر تو کھانا کھانے بیٹھتے، اس کے بعد گپ شپ کا ایک دور شروع ہوتا، اس گپ شپ سے فارغ ہو کر جب گھڑی دیکھتے تو 11-12 بجنے کے قریب ہوتے ہیں، پھر کسی اور دھندے میں لگ گئے، سوتے سوتے وہ 1-1:30 بج گیا، 12-1 بج گیا۔ لیکن یہی دن روز و شب اگر ہمیں ذرا سی بھی فکر کریں تو ہم، اور اہم کیا بلکہ بے شمار انسان اس کام کو کرتے ہیں، الحمدللہ کامیاب رہتے ہیں کہ اپنے جتنے کام دھندے ہیں ان کو سے فارغ ہو جاتے ہیں عشاء سے پہلے، کھانے سے بھی عشاء سے پہلے فارغ ہو گئے، جو کچھ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا کرانا ہے سب فارغ ہو گئے عشاء سے پہلے، عشاء کی نماز پڑھی اور بستر پہ۔ اب ایک آدمی اگر آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد بستر پر چلا جاتا ہے، آپ اندازہ کریں کتنا سوئے گا کوئی فجر سے پہلے تہجد تک؟ 7-8 گھنٹے کی نیند تو اس کے آرام سے ہوتی ہے، بہت پہلے اٹھ جائے گا تہجد سے، وہ خود بخود، کوئی الارم کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اس کی آنکھ کھلے گی، اور نیند بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیند بھی اگر دے دے تو بھرپور اس انسان کی نیند ہے جو صحت کے لیے بے تحاشا مفید ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی کا میں نے ملفوظ اپنے بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رات کو 12 بجے سے پہلے کی 1 گھنٹے کی نیند 12 بجے کے بعد کی کئی گھنٹے کی نیند کے برابر ہے۔ یعنی 12 بجے سے پہلے جو انسان 1 گھنٹہ سو جائے وہ انسان کو اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی فریشنس دیتا ہے کہ 12 بجے کے بعد کئی گھنٹے کی نیند انسان کو وہ طاقت اور قوت نہیں دیتی، وہ تر و تازگی نہیں دیتی۔ اب یہ تو سنت ہے، اور سنت میں عافیت ہے، سنت میں صحت ہے، سب کچھ سنت میں ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کا اہتمام کرے جلدی سونے کا تو اس کو تہجد کے لیے کسی الارم کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود اٹھے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، جو کام رات کو جاگ کر کرنے تھے وہ کام صبح کو کرے۔ صرف وقت کی تبدیلی تو ہے، کام کرنے سے تو کوئی منع نہیں کر رہا، اور ثواب اتنا عظیم و شان، اتنا بڑا، اتنا زبردست کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اوقات کار کو اس طرح منضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے یہ نمازیں قضا نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے ذرا سی محنت انسان کو کتنے اجر و ثواب کا باعث بنا دیتی ہے کہ بغیر حساب کتاب میں اس کو جنت میں داخلہ۔ یہ تو تھا پچھلے ہفتے کا سبق، اور آیات جو ہم نے پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی، یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ یعنی کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں اس کو کون کون سے انعامات سے نوازیں گے، کون کون سے انعامات اس کو آخرت میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهَا، کسی نفس کو پتہ نہیں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے آخرت میں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ جب وہ آخرت میں دیکھیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا دنیا میں ان کی نیکیوں کا،
بعض اوقات جس نیکی کو ہم تھوڑی تھوڑی نیکی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تو بلکہ ہمارے دل میں تو ہوتا ہے کہ نیکی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنی بڑی عظیم الشان نیکی ہے، اور اس نیکی پر اللہ نے کون سا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لها، کسی نفس کو پتہ نہیں کہ اس کے لیے کیا چھپا ہوا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان آخرت میں، یہ بدلہ ہوگا اس کام کا جو کام کہ وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے سارے بزرگان دین یہ بات فرماتے ہیں، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ جس نیکی کو ہم اور آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، بعض اوقات وہ نیکی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان کے نام اعمال کو جھکا دیتی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بہت سناتے تھے مجلس میں، فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑے کوئی بزرگ شیخ الحدیث تھے، وہ ان کا کام ہی حدیثیں لکھنا، حدیثیں پڑھانا، حدیثیں سنانا، ان کا کام۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ شیخ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی میرے تو کام نہ کوئی حدیث کا درس آیا، نہ حدیث کا لکھنا آیا، کوئی چیز میرے کام نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو یہ سارے کام نام و نمود کے لیے کیے تھے، شہرت طلبی کے لیے کیے تھے، ہم نے تم نے جس چیز کی شہرت کی طلب کی، ہم نے ویسی شہرت تمہیں دنیا میں دے دی۔ تم نے چاہا کہ لوگ تمہاری عزت کریں، بڑے شیخ کہیں، بڑا بزرگ کہیں، لوگوں نے تمہیں کہا۔ اب تم ہمارے پاس کیا لینے آئے؟ دنیا میں جو لیا برابر ہو گیا، سارا کام برابر، خالی ہاتھ آئے۔ تو کہتے ہیں بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چیز پر ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں، وہ چیز یہ ہے، وہ فرمایا کہ وہ کام تم نے خالص ہمارے لیے کیا تھا، کسی دنیا طلبی کے لیے نہیں کیا تھا، شہرت کے لیے نہیں کیا تھا۔ اور وہ کام یہ تھا کہ ایک مرتبہ تم حدیثیں لکھ رہے تھے، تو لکھتے لکھتے اس زمانے میں وہ ڈبو کر لکھنے والے قلموں کا رواج تھا، وہ قلم سے سیاہی کا ایک قطرہ ٹپک کر کاغذ پر گر گیا، اس سیاہی کے قطرے پر ایک مکھی آ کر بیٹھ کر اس سیاہی کو پینے لگی۔ تم نے اس سیاہی کو صاف کرنا چاہا تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مکھی پیاسی، اس کو سیاہی پینے دوں۔ تم نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، ہم نے تمہارے اوپر رحم کیا۔ بس یہ ایک عمل اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کام آ گیا۔ اسی لیے تمام بزرگان دین فرماتے کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کو آپ سوچتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، یہ تو کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی بڑی ہو کر سامنے آئے گی، اس کا پتہ نہ آپ کو ہے نہ مجھ کو ہے۔ وہ قرآن پاک کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان آخرت میں چھپا رکھا ہے تمہارے اعمال کی بدولت۔ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کون انسان کیا کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ہم لوگ ہیں بعض اوقات دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے چاہیے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوڑ دو۔ تو میں تو کہتا ہوں ہر طرح کے کام کرنے چاہیے، بڑے کا موقع ہو بڑا کرو، چھوٹے کا موقع ہو چھوٹا کرو۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ تم راستے میں سے آپ لوگ اگر کوئی کانٹا بھی ہٹاتے ہو، پتھر بھی ہٹاتے ہو، اس خیال سے کہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ کو اپنی مخلوق پر رحم کرنا یہ انتہائی پسندیدہ باعث اجر و ثواب ہے۔ مخلوق سے مراد انسان نہیں ہے، اللہ کی مخلوق، چاہے مکھی ہو، چرند و پرند ہو، جانور ہو، ان کے ساتھ کوئی انسان اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے،
اللہ اس انسان کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، انسان نہیں، انسان تو ہیں، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ حدیث شریف میں واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت کے گھر میں ایک بلی تھی، وہ اس بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، بند کر کے رکھتی تھی کسی پنجرے وغیرہ میں، نہ اس کو کھانے کے لیے ڈالتی تھی کہ بلی کچھ کھا پی لے، اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ چلو چل پھر کے اپنا خود کھانے پینے کا کوئی انتظام کر لے۔ وہ پڑے پڑے بلی مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخ کے بارے میں کہا کہ یہ دوزخی ہے، اس نے ایک بلی ایک انسان کی، ایک جاندار کے اوپر اس نے بے رحمی کا معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ حالانکہ وہ بلی ہے لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، ہے تو اللہ کی پیدا کردہ، کیا ہوا وہ بلی ہے لیکن ہے تو جاندار، اس کے اوپر رحم کرو۔ کوئی انسان جانوروں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی ادا پسند آتی ہے۔ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو کہ فاحشہ عورت تھی۔ اس عورت ایک مرتبہ گزر رہی تھی، زندگی اس کی اسی پیشے میں گزری، فاحشہ عورت تھی۔ تو ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے اور اس پیاسے کتے کی زبان جو ہے وہ باہر لٹکی ہوئی ہے پیاس کی شدت سے۔ اس نے یہ کام کیا کہ کہیں سے کوئی لمبا سا کوئی ڈنڈا لے کر آئی، اس ڈنڈے کے اندر اس نے اپنا موزہ اتارا، اس موزے کو اس ڈنڈے میں باندھا اور اس ڈنڈے کو کنویں کے اندر لٹکا کر اس موزے کو، اپنے موزے کو پانی میں بھگو لیا۔ جب اس موزے نے پانی کو جذب کر لیا تو اس نے وہ موزہ نکال کر اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیا تو اس کتے کے حلق میں پانی پہنچ گیا۔ اس کا جب ہو گیا یہ عمل کر کے فارغ ہو گئی، چلی گئی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی اس عمل کی بنیاد پر کہ اس نے کتے کو پانی پلایا۔ یہ ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ محبت، اپنی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ انتہائی پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ قرآن پاک کی آیت صرف اس چیز کو نہیں بیان کر رہی، وہ تو ہر نیکی کو بیان کر رہی ہے، لیکن میرا مقصود یہ ہے کہ بعض اوقات ایک جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی قدر و منزلت کی چیز ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے یہ میں نے کیا کہ میں نے پرندے کو چارہ ڈال دیا۔ کوئی گھر میں آپ نے مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، کوئی چھوٹی سی چیز لے کر آپ نے گھر کی چھت پہ رکھ دیا کہ چلو جی کبے آ کر، چڑیاں آ کر پانی پی جائیں گی، چلو کوئی عمل معمولی سا، ہم سمجھتے کچھ بھی نہیں، لیکن ہے اللہ کے ہاں بڑا عمل۔ ایک عورت کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ ایک عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلانی عورت ہے، بہت نیک ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، ذکر تلاوت بھی کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، بہت نیکیاں گنوائی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، پڑوسی اس کے ناراض ہیں اس سے۔ عورت بہت نیک ہے لیکن پڑوسی خوش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ دوزخی ہے۔ دوسری ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، کسی نے کہا کہ رسول اللہ وہ عبادتیں تو زیادہ نہیں کرتی، نفلی عبادتیں نہیں زیادہ کرتی، فرائض و واجبات تو پورا کرتی ہے، نفلی عبادتیں زیادہ نہیں پڑھتی، لیکن اس کے پڑوسی سے بہت خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فی الجنہ، وہ جنتی۔ آپ دیکھیے یہاں پڑوسیوں کا ساتھ حسن سلوک، اتنی پڑوس ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں ان کا میراث میں حصہ اللہ نہ ڈلوائے۔
اتنا حق پڑوسی. یہ چھوٹی چھوٹی مثال میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اب جب پڑوس میں گھر ہوتے بعض اوقات چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن انسان کو راحت بڑی ملتی ہے. مثال کے طور پہ پڑوس میں گھر ہے، اس گھر کی عورت بیمار ہو گئی، بچے چھوٹے ہوتے، اب پڑوسیوں کو پتا چلا کہ وہ گھر کی عورتیں بیمار ہے، یا وہ کہیں سفر پہ چلی گئی، اپنے میکے چلی گئی، اس میں اس کے مرد یا اس کے بچے چھوٹے گھر میں، پڑوس والوں نے کھانا بھیج دیا. کون سا لمبا چوڑا عمل کر لیا، کون سا محنت مشقت والا کام کر لیا، چھوٹی سی بات ہے، کھانا بھیج دیا. یہ انتہائی بڑا حسن سلوک ہے. پڑوس کے لوگ کہیں سفر سے واپس آئے کئی دن کے بعد، اب برابر والوں کو معلوم ہے کہ جی یہ کئی دن بعد انہوں نے گھر کھولا، ایک دم کہاں سے کھانے کا انتظام کریں گے، انہوں نے کھانا بنا کے بھیج دیا. چھوٹا سا عمل ہے نا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا عمل. کوئی عزیز بیمار ہو گیا، رشتہ دار بیمار ہو گیا، اس کے اسپتال میں اپنے کھانا بھجوا دیا. یا کوئی اور ضرورت اس کے گھر پہ کسی بھی قسم کی ہے، بچے اس کے گھر پہ اکیلے، اس نے کہا جی چلو جی میں گھر پہ چلی جاتی ہوں اس کے، یا اس کو اپنے گھر پہ بچوں کو بلا لیا، آپ ان سے کہہ دی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کے بچے میرے گھر پر ہیں. ہے تو چھوٹا سا عمل لیکن کتنا بڑی راحت کا سامان ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں خوشیاں پہنچانا، مومن کے دل کو خوش کرنا. یہ بڑے بڑے اعمال کے مقابلے میں یہ عمل ہے کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا. ہم لوگ عموماً رسم و رواج کے چکروں میں، تکلفات کے چکروں میں مارے جاتے ہیں کہ جی یہ کون سا کام ہوا، اس کی کوئی دعوت کریں گے تو پھر دیکھیں گے، وہ دعوت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں. جو کام ہے کر کے فارغ ہو جاؤ، جس کے ساتھ یہ دیکھو کہاں موقع ہے وہ کام کرو، جس چیز کی ضرورت ہے وہ کام کرو. اس کے بچوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، پڑوس کے لوگوں کی، اس کی دیکھ بھال کر لو. وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، بچوں کو سمجھنا ہے، چلو جی بچوں کو ہم نے بلا لیا. چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ انسان، کوئی برابر میں آدمی بیمار ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کے جا رہے ہیں، جی آپ کو میری ضرورت ہے، چلیے جی میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے. کیا کام کیا اس نے؟ ساتھی تو ہوا لیکن دوسرے انسان کو ایک راحت مل گئی کہ میرے ساتھ ایک آدمی میرے ساتھ چلا گیا. اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کے جو آخرت میں اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. کوئی بھی نیکی ہو، کوئی نیکی اللہ ضائع نہیں فرماتے. سبحان اللہ کہو وہ بھی ایک نیکی ہے، کسی سے ہنس کر ملو وہ بھی ایک نیکی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ ایک نیکی ہے. یہ ساری نیکیاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن کر انسان کے لیے آخرت میں نمودار ہو. نہ کسی بڑی نیکی کو چھوڑنا چاہیے، نہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوڑنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب کسی نیکی کا خیال دل میں آئے، یہ اللہ کا مہمان ہے. نیکی کا خیال آتا ہے نا، بعض اوقات آدمی سوچتا کروں کہ نہ کروں، پھر شیطان میں کہتا کہ فرض تھوڑی ہے، کوئی لازم تھوڑی ہے یہ کام کرنا. ایسے دل میں خیال ہے چلو چھوڑ دو. آدمی چھوڑ بھی دیتا ہے، کبھی کر بھی لیتا ہے. تو حضرت نے لکھا کہ یہ جو نیکیوں کے خیالات دل میں آتے ہیں یہ اللہ کا مہمان ہے. فرمایا کہ مہمان کی تم قدر کرو گے، آپ اس کی عزت کرو گے، اس کی خاطر مدارات کرو گے، مہمان خوش ہو کر جائے گا تو دوبارہ بھی آئے گا. لیکن پہلے ہی مہمان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک نہیں کیا، کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، وہ مہمان کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا. فرماتے ایسی نیکیوں کا خیال، اچھا خیال آیا تھا، ارے کر گزرتے کام، پھر دوسرا خیال آتا، وہی اس کی طرف ہی توجہ نہیں کہ کوئی نیکی کا خیال بھی نہیں آ رہا دل کے اندر. تو یہ اعمال نیکیوں کے انسان کے سامنے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر اس کے سامنے کھڑا کریں گے. انسان کے سامنے چاہے کوئی نیک عمل کیوں نہ ہو، چاہے کوئی عمل کیوں نہ ہو. حدیث شریف یہاں تک فرمایا حتی اللقمۃ یرفع الی فیہ، یہاں تک کہ کوئی انسان کوئی لقمہ اٹھا کر اگر اپنی بیوی کے منہ میں بھی ڈالتا ہے وہ بھی ایک نیکی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے.
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فرمایا کیا مومن، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فرماتے کیا مومن انسان فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی فاسق اور مومن میں کوئی مناسبت نہیں، فاسق الگ ہے اور مومن الگ ہے، لا یستوون، یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں نے پچھلے اتوار کو بھی وہ حدیث شریف سنائی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، کہ ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے، ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تھے، قبر کے پاس سے گزرے تو فوراً گھوڑا تھا یا گدھا تھا جس پہ سوار تھے، اس سے اتر کر 2 رکعت کی نیت باندھی اور فوراً 2 رکعت پڑھ لی۔ کسی نے کہا کہ شیخ اس طرح تو کبھی نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کا بھی وقت نہیں ہے اور سفر چل رہا ہے، دوران سفر اس طرح کسی قبر کے قریب آپ نے کو دیکھ کر آپ نے نماز پڑھی ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عجیب بات فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان اس بات کی تمنا کیا کرے گا کہ کاش میں بھی دنیا میں اتنا وقت خالی بیکار فالتو میں نے گزارا، کاش میں 2 رکعت ہی پڑھ لیتا، میں نے 2 رکعت کیوں نہیں پڑھی کہ میرے یہاں آخرت میں کام آ جاتی۔ تو فرمانے لگے کہ میں اس وقت حسرت کرتا، اس سے بہتر ہے کہ اب میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اس وقت حسرت کروں اب 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اعمال کرنے کی، جتنا نیک عمل کریں گے وہ ہمارے لیے ایک ٹھنڈک کا سامان ہے آخرت میں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے جنات المأویٰ باغ ہیں رہنے کے، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ مہمانی ہے ان کاموں کی وجہ سے جو کام کے وہ لوگ کرتے تھے۔ یعنی جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے باغات، رہنے کے باغات جنت میں بنائیں گے، اور یہ ان کے لیے مہمانی ہوگی ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال وہ دنیا میں کیا کرتے۔ اب دنیا میں کوئی چوریاں کر رہا ہے، اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا چوریوں کو بنایا، کسی کا اوڑھنا بچھونا رشوت ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بیٹھا پڑا ہے کہ رشوت کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، کسی کے دماغ میں یہ گھسا ہوا ہے کہ میں سود کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا، میرے تو بچے مر جائیں گے، میرے تو گھر میں فاقے ہو جائیں گے، میں نے اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایک انسان وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے حلال کمانا ہے، میں نے زندگی کے ہر کام میں حلال کام کرنا ہے، زندگی میں نے شریعت کے مطابق گزارنی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے تو کام صحیح کرنا۔ مرتا وہ بھی نہیں، پریشان وہ بھی نہیں رہتا، وہ دوسروں سے زیادہ خوش رہتا، یہ تو ہے ہی۔ لیکن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے کہ رہنے کو اس کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی زبردست قسم کی مہمانی ہوگی وہاں پر، کہ یہ انسان دنیا میں پاک صاف زندگی گزارتا تھا، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ہوگی اس کام کی جو کام کے وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے۔ اب اما الذین، دیکھو اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دے، جو سکون اللہ نے اللہ کی ماننے میں رکھا ہے وہ اللہ کی نہ ماننے میں نہیں رکھا۔ عافیت، سکون، عزت، خوشیاں، دنیا اور آخرت کی راحتیں سب اس انسان کی اللہ کی ماننے میں ہے۔ آپ دیکھ لو ان لوگوں کو جو لوگ شریعت کی پیروی کرتے ہیں، وہ دنیا میں زیادہ عزت کی اور زیادہ عافیت کی زندگی گزار رہے ہو، ان کو دیکھو، قریب سے جا کر دیکھو تو کمی ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، بس دیکھنے کے زاویے مختلف ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، فرمایا جو لوگ گناہ کرتے ہیں دنیا میں، فسق و فجور کی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں، پلٹ کر ہی نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا کہا، ان کے لیے ملجا مأوا سارا کچھ بس پیسہ ہے، پیسہ کماؤ جس طرح دل چاہے کماؤ، تو پیسہ آنا چاہیے، چاہے رشوت سے آئے، چاہے سود سے آئے، چاہے اسمگلنگ سے آئے، چاہے کسی ذریعے سے آئے، وہ پیسہ آ جائے کسی طریقے سے، اس کے لیے انہوں نے نہ اللہ کی ماننی ہے نہ اللہ کے رسول کی ماننی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنی۔ اما الذین فسقوا، جن لوگوں نے فسق و فجور اختیار کیا، زندگی ان کی فسق و فجور والی ہے، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا، دوزخ کوئی آسان بات ہے، لفظ سے کہنا تو آسان ہے، الامان هو الحفیظ، اللہ تعالیٰ اس کو
کبھی نظر بھی نہ پڑے ہم لوگوں کی اس دوزخ کے اوپر۔ فرمایا جو لوگ فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں، بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارتے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، وہ لوگ جب چاہیں گے کہ ہم اس دوزخ سے باہر نکل جائیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ دوزخ میں، جب نکلنے کے لیے کوشش کریں گے دوبارہ دوزخ میں۔ وقیل لہم، ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، تم لوگ اب دوزخ کا مزہ چکھو، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے۔ جھٹلانا بعض اوقات اللہ کے احکامات کا زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات عمل سے ہوتا ہے۔ زبان سے جھٹلانا کہ جی میں نہیں مانتا، عمل سے جھٹلانا یہ کہ کبھی پرواہ نہیں کی اللہ کے حکم کی طرف۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے نزدیک اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ضرور مزہ چکھائیں گے، من العذاب الادنیٰ، تھوڑے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے دنیا میں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جو بڑا عذاب آخرت میں آئے گا اس سے پہلے دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ پلٹ آئیں۔ ذرا ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے نا دنیا میں تکلیفوں کا، بیماریوں کا، مصائب کا، تو انسان تھوڑا سا ہلتا ہے، غور کرتا ہے کہ جی میرے سے کوئی گناہ ہو گیا، میں نے کوئی نافرمانی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ دنیا میں چکھائیں گے تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ پلٹ آئیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پلٹ آتے ہیں، ان کو جھٹکا لگتا ہے پلٹ آتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں پلٹ آئیں ہمارے احکامات کی طرف، ہمارے حکموں کی طرف توجہ کریں، زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ نے ہدایت دی ہے اس کی پیروی کریں۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی غفلت سے باز آ کر توبہ کر لیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گئے، گھروں میں خدا نہ خواستہ کوئی پریشانیاں آ گئیں، بیماریاں آ گئیں، تکلیفیں آ گئیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ذرا دیکھو، توجہ کرو، تمہارے گھروں میں خدا نہ خواستہ پریشانی آ رہی ہے، دیکھو اپنے حالات کا جائزہ لو، معافی مانگو اللہ سے کہ کوئی گھر میں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ایسا۔ تو ان کا معاملہ پھر یہ وہ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہلکے جھٹکے سے وہ دنیا میں کیا ہو جائیں، باز آ جائیں، تاکہ بڑے عذاب کا مزہ نہ ان کو چکھنا پڑے۔ اور یہ تو معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ کیسے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، دنیا میں کوئی مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اور بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ہوتے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان پر کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ انبیاء کرام پر طرح طرح کے مسائل ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی آزمائشیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں، پھر ان جیسے لوگ، پھر ان جیسے لوگ، یعنی تابعین، تبع تابعین، ان جیسے لوگ چلے آتے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی لمبی بیماری ہے نا جی، حضرت یونس علیہ السلام کتنے عرصے مچھلی کے پیٹ میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں اس دنیا میں آئیں، ان لوگوں پھر اولیاء کرام، پھر انبیاء، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کا سلسلہ، ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، لیکن وہ اس لیے ہوتی ہیں ان لوگوں کے دل اس وقت بھی ایک قلبی سکون میں مبتلا ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے اپنی تکلیفوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس کے سامنے میری اپنے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور پھر وہ ان باتوں سے کیا کرے، اعراض کرے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان باتوں سے کیا کرے، اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر اس کے سامنے کیا گیا،
پھر اس نے اپنے رب کی آیات سے منہ موڑ لیا. انا من المجرمین منتقمون. اللہ تعالیٰ فرماتے جو مجرم ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ان سے ہم انتقام لینے والے ہیں. اسی لیے اس آیت کے تحت میں انا من المجرمین منتقمون کے مجرمین سے ہم انتقام لیتے ہیں، اس میں ہر قسم کے مجرم شامل ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. انتقام بھی عام فرمایا، دنیا میں انتقام ہو یا آخرت میں، ہر جگہ یا دونوں جگہ پر، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مجرمین اور گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں. لیکن بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ، 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں. آخرت میں ملے گی سو ملے گی، دنیا میں بھی ان کو سزا ملتی ہے. نمبر 1، حق بات کو چھوڑ کر حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ اعلاناً کوشش کرنا. یعنی معلوم ہے کہ جس پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ باطل پارٹی ہے، جس پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ گناہ کی دعوت دینے والی پارٹی ہے، وہ حق والی پارٹی نہیں ہے. پھر بھی جھنڈوں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ اعلان اس باطل پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں حق کو چھوڑ کر. ایسی قوموں کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہاں آخرت میں سزا دیں گے وہاں دنیا میں بھی ان کو سزا دیں گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے، میں نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے ایام میں جن لوگوں نے معلوم ہوتے ہوئے کہ وہ فلانی پارٹی حق پر نہیں ہے، بغاوت پر ہے، اللہ کے نافرمانی پر اس پارٹی کی بنیاد ہے، اس کے نعرے نافرمانی والے، اس کے کام نافرمانی والے، پھر بھی علل اعلان اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں جھنڈوں کے ساتھ، اس کا ساتھ دے رہے ہیں نعروں کے ساتھ، نعرے اس کے حق میں لگا رہے ہیں، جھنڈے اس کے اپنے گھروں پہ لہرا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی پارٹی، ایسے لوگوں کو بھی آخرت میں جو سزا دیں گے سو دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں مبتلا فرماتے ہیں. نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا. آخرت میں جو سزا ملے گی ملے گی، دنیا میں بھی سزا میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے، تجربہ ہے، ایک نہیں بے شمار لوگ آپ کو واقعات بتائیں گے جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، آخرت میں تو ان کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے وہ لوگ، وہ ناکام ہی رہتے ہیں، سر توڑ کوششیں کرتے رہیں گے، ملے گا کچھ نہیں ان کو، وہ اسی کسی طرح ہاتھ پیر مارتے رہ جاتے ہیں. یہ دوسرا ہے حصہ. تیسرے، ظالم کی مدد، ظالم کی امداد. معلوم ہے کہ فلانا انسان ظالم ہے، پھر اس کی مدد کر رہے ہیں. مدد سے مراد مالی مدد ہو، اخلاقی مدد ہو، کسی طرح کی بھی مدد ہو، اس ظالم کی مدد کرنا وہ آخرت میں جہاں مصیبت کا باعث ہوگا وہاں دنیا کے اندر بھی مصیبت کا باعث ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رکوع یہاں پورا ہو گیا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہر طرح کی حافظ نصیب فرما. یا رب کریم، دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.